الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، میرے قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم عمر دوستوں، عزیز بچوں، پردے میں رہ کر سننے والی قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلام کیا، آپ حضرات نے جواب دیا، مگر میں سمجھ نہیں پایا کہ جواب کہاں سے دیا، منہ سے دیا کہ کہیں اور سے دیا۔ اس لیے کہ منہ سے جواب دینا تو سنت ہے، دوسری جگہ سے جواب دینا کیا ہے مجھے پتہ نہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ جتنی آواز سے سلام کیا جائے اس سے زیادہ آواز سے جواب دینا چاہیے، کیونکہ سلام کرنا اگر سنت ہے تو جواب دینا واجب ہے اور بڑا ہے۔ تو ذرا وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے۔ گنبد، یہ دیکھیے ذکر الہی کی محفل ہے، یہ ذکر الہی کی، اللہ کی یاد کی محفل ہے، اور ذکر الہی سے دل زندہ ہوتا ہے اور کرنے والے کو کبھی اٹیک نہیں آتا ہے۔ ذکر الہی سے روح کو ہمیشہ کے لیے روح مطلب زندہ ہو جاتی ہے، حیات جاویدانی اس کو بولتے ہیں۔ اس کی روح نہیں مرتی ہے، بدن تو مر جاتا ہے مگر روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ تو ذکر الہی کی محفل میں بیٹھے ہیں، کوئی بات اچھی لگے سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے، ماشاء اللہ کہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی انداز میں کیجئے کہ میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مسلمان 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، 1000 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ منہ کھولو، سننا چاہیے، اس لیے کہ جب نکاح میں جب تک کرتے رہو تو وہ کہے گا قاضی ایسے نہیں چلے گا، منہ کھولو، زور سے بولو، قبول ہے۔ تو جب ادھر زور سے بولے بغیر کام نہیں چلتا، تو یہ محفل تو الحمدللہ لا یشقی بہم جلیسہم، بخاری کی حدیث ہے کہ ایسی محفلوں میں اول تو کوئی گھٹیا آ نہیں سکتا، اور اگر کوئی گھٹیا آ جاتا ہے تو پھر بڑھیا ہو کر جاتا ہے، اگر کوئی ادنا آتا ہے تو اعلیٰ ہو کر جاتا ہے، اگر کوئی فضول آتا ہے تو مفضول آتا ہے تو افضل ہو کے جاتا ہے، اگر کوئی کمتر آتا ہے بہتر ہو کے جاتا ہے، اگر کوئی گناہگار ہو کر آتا ہے نیکوکار بن کر جاتا ہے، اگر کوئی بدنصیب ہو کر آتا ہے خوش نصیب ہو کر جاتا ہے، اگر کوئی بے ایمان ہو کر آتا ہے دولتی ایمان لے کر جاتا ہے، اور اگر کوئی جہنمی آتا ہے تو پھر جنتی بن کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ پاکیزہ محفل ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو جب ذکر ہی کرنے بیٹھے ہیں تو کرتے رہیے، جب ذکر ہی کرنے بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ کہتے رہیے۔ الحمدللہ سبحان اللہ کی میں نے فضیلت بتائی ہے، نہیں بتائی؟ اب سبحان اللہ ہے وہ بحمدہ، اس کی فضیلت سماعت فرمائیں۔ آپ لوگ دیکھیں، محبت سے سنیں، مجھے بہت زیادہ دیر نہیں بولنا ہے، اب گرمی کا بھی احساس ہو رہا ہے اور مائیں بہنیں بھی ہیں، لوگوں کو گھر بھی جانا ہے۔ سبحان اللہ وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو آئیے جھوم جائیں، مسکرائیں، تصور میں گنبد خضرا کو۔ اچھا دیکھو درود شریف کتنی برکتوں والا عمل ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ایک مرتبہ مدینہ شریف میں بیٹھ کر صحابہ کی ایسی انجمن لگی ہوئی تھی، آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ انی لا اعرف الان حجر المکہ، مکے میں ایک پتھر ہے
آج بھی مجھے اس کی یاد آتی ہے، آج بھی مجھے اس کی یاد آتی ہے، میں اپنے دل میں اس کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس پتھر میں ایسا کون سا کمال تھا؟ نیلم تھا، یاقوت تھا، جنت سے آیا تھا، سونے کا بنا تھا، چاندی کا تھا، کون سا ایسا پتھر تھا؟ بیٹا بچے کو خاموش کرو۔ کون سا ایسا پتھر تھا کہ جس کی محبت آپ کے دل میں گھر کر گئی؟ اے اللہ کے پیارے حبیب آپ سے محبت کریں تو خدا اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر جس سے آپ محبت کریں اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان جس سے اللہ۔ مصطفیٰ پیار کریں اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ استاذ زمن فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ذرا غور سے سننا، سمجھ میں نہیں آئے گا مگر میں کوشش کروں گا سمجھنے۔ استاذ زمن فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے۔ یا رسول اللہ جو آپ کو چاہے وہ کیا بنے؟ اللہ کا محبوب، اللہ کا محبوب، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے۔ تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں ہے تم جسے چاہو۔ سبحان اللہ۔ اس کا تو پھر اس کا کون بیان کرے جسے خود مصطفیٰ چاہے؟ جب ہم جو مصطفیٰ کو چاہے وہ رب کا محبوب ہو جائے تو پھر مصطفیٰ جسے چاہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے وہ پتھر ہے، آج بھی میں اسے یاد کرتا ہوں، بھلا نہیں سکا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس پتھر کی خوبی کیا ہے، کمال کیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا ہے میرے صحابہ جب جب اس پتھر کے قریب سے گزرتا تھا میں نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتھر درود و سلام پڑھے تو حضور اس کو فراموش نہیں کرتے، حضور اس کی یاد کو ختم نہیں ہونے دیتے، حضور اس پر اپنے کرم کو کم نہیں ہونے دیتے۔ پھر مصطفیٰ کا دیوانہ جو درود و سلام پڑھے، بولو نا یار۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا خشک شاخوں کو، شاخ سمجھتے ہیں ٹہنی، جی ٹہنی نہیں ہوتی جس میں پھول لگتا ہے، جی، ٹہنی شاخ بولتے ہیں، خشک مانے سوکھا، سوکھی ٹہنی کیا بولتے ہیں یہاں پر؟ ڈالی، سوکھی ڈالی۔ شاعر کہتا ہے کہ سوکھی ڈالی خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں۔ میرے سرکار کی شان یہ ہے درخت پر ہاتھ رکھتے ہیں تو درخت کے پتے پتے بات کریں، ہے مردے پر کرم کی نظر فرما دیں تو زندے ہو جائیں۔ شاعر کہتا ہے خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ بوڑھا ہو جائے نا، سرکار کی نگاہ کرم پڑ جائے، پھر سے جوانی آ جاتی ہے۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک بھی ہے ابن ماجہ شریف کی، آقا ارشاد فرماتے قالوا ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام۔ میرا دیوانہ گورکھپور سے پڑھے، لکھنؤ سے پڑھے، انڈیا سے پڑھے، فلسطین سے پڑھے، چین سے پڑھے، جاپان سے پڑھے، جہاں سے بھی دیوانہ سلام پڑھتا ہے میں اپنے کانوں سے سلام کو سنتا بھی ہوں اور جواب بھی عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو درود و سلام کتنی برکتوں والا عمل ہے، بولیے ہو ہاں کچھ تو بولیے، جی حضرت جی، ہے برکتوں والا عمل؟ جی حضرت۔ تو جھوم جائیے، مسکرائیے، تصور میں گنبد خضرا کو بسائیے، 10 منٹ اور لیں گے آپ کے اور درود شریف کا تحفہ پیش فرمائیے۔ پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معظم الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ فلائٹ بورڈ کو ڈالیے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، پڑے گی جب نظر ان کی مدینہ ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا
ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. دعا کر رہا ہوں آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں. کیا پتہ اللہ پاک کسی کی قبول کر لے. قدموں میں بولا لیجے یا نبی مدینے میں, قدموں میں بولا لیجے یا نبی, قدموں میں بلا لیجے یا نبی مدینے میں. کاش میں چلا جاؤں, کاش میں چلا جاؤں آج ہی مدینے میں. کاش میں چلا جاؤں آج ہی, اور میرے پیارے آقا کا گھر تو ہے مدینے میں, گھر تو ہے مدینے میں. میرے پیارے آقا کا گھر تو ہے, میرے پیارے آقا کا گھر تو ہے مدینے میں. ہاں مگر وہ رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں. ہاں مگر وہ رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں. قدموں میں بلا لیجے یا نبی مدینے میں. اور کون ہے یہ دیوانہ, کیسا ہے یہ دیوانہ, کیسا ہے یہ دیوانہ, کون ہے یہ دیوانہ, کیسا ہے یہ دیوانہ, اور کون ہے یہ دیوانہ, کیسا ہے یہ دیوانہ, کون ہے یہ دیوانہ, کیسا ہے یہ دیوانہ, جو قبر میں بھی کہتا ہے مجھے جانا ہے مدینے میں. قبر میں بھی کہتا ہے مجھے جانا ہے مدینے میں. قدموں میں بلا لیجے یا نبی مدینے میں. قدموں میں بلا لیجے یا نبی. اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں عشق حضور ہوتا ہے. اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ دعا ہو گئی. اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں عشق رسول ہوتا ہے. اور پڑھا کرو تم دل سے درود دیوانو, درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے. اب پتہ چلا بھابھیوں کا چہرہ کیوں بے نور ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کی جماعت کا ہر بندہ اول جلول فضول ہوتا ہے. ان کی جماعت کا ہر بندہ اول جلول فضول ہوتا ہے. الحمدللہ سنیوں ہی میں تو عاشق رسول ہوتا ہے, اسی لیے ہمارا چہرہ پر نور ہوتا ہے. تو پڑھو بلند آواز سے درود شریف. محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے مصطفیٰ نے فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جہاں اللہ کے دوستوں کی بات ہوتی ہے, جہاں ولیوں کا ذکر ہوتا ہے, وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے.
سوچیں اللہ کے دوستوں کا ذکر کرو رحمت برستی ہے. اللہ کا ذکر ہوگا تو رحمت نہیں برسے گی. اللہ کا ذکر ہوگا کرم نازل نہیں ہوگا. اللہ کا ذکر ہوگا فضل نہیں برسے گا. اللہ کا ذکر ہوگا اس کی شفقتیں نہیں آئیں گی. اللہ کا ذکر ہوگا مہربانی نہیں کرے گا. اللہ کا ذکر ہوگا نگاہ کرم نہیں کرے گا. اللہ کا ذکر ہوگا گناہ نہیں بخش دے گا. لو جی ایک حدیث پاک یاد آئی ہے. سبحان اللہ کہیے تو میں سنا دوں. سبحان اللہ. میرے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو پھر کہتا ہے محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ کلمہ پڑھتا ہے. ایک مرتبہ جب کلمہ پڑھتا ہے تو عرش کا پایا ہلنے لگ جاتا ہے. عرش کا پایا ہلنے لگتا ہے. جھومنے لگ جاتا ہے. اس کو وجد آ جاتا ہے. جھومتا ہے، گھومتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے اے عرش کے پائے کیوں ہل رہا ہے؟ اللہ کے علم میں ساری باتیں ہیں، مگر پھر بھی تاکہ میرے محبوب کے غلاموں کو پتہ چل جائے، یہ حدیث کی شکل میں لوگوں تک میرا پیغام پہنچ جائے، حدیث قدسی کی شکل میں لوگوں تک میرا فرمان پہنچ جائے. اللہ نے پوچھا اے عرش کے پایا سمجھتے ہیں پلر؟ اے عرش کے پائے کیوں ہل رہا ہے؟ عرش کا پایا کہتا ہے مولا تیرے بندے نے آج ایک بندے نے زمین پر کلمہ پڑھا ہے تیرا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. زمین پہ کھڑے ہو کے تیرا کلمہ پڑھا ہے. تو کہا کلمہ اس نے پڑھا ہے تو کیوں جھوم رہا ہے؟ کلمہ بندے نے پڑھا ہے تو کیوں گھوم رہا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے مولا اب ہم تب تک گھومتے رہیں گے جب تک تو اس کی بخشش نہیں فرما دے گا. سبحان اللہ. یا اللہ جس نے کلمہ پڑھا ہے جب تک وہ جنتی نہیں بن جائے گا، جب تک اسے جہنم سے چھٹکارا نہیں مل جائے گا، تب تک ہم اسی طرح گھومتے رہیں گے. یہ میرا رومال لپیٹ لیجیے. تب تک ہم اسی طرح جھومتے رہیں گے. تو اللہ فرماتا ہے اے عرش کے پائے اطمینان حاصل کر لے، وعدہ ہے تجھ سے کہ قیامت کا دن آئے گا، اس بندے کو بخش دیا جائے گا، جنت کی بہاروں میں پہنچا دیا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہوش میں رہو، اچھے سے رہو. پرسوں شب برات آنے والی ہے. بڑے بڑے گناہگار معاف کیے جائیں گے 4 دن بعد. نہیں معاف کیے جائیں گے. چغل خور نہیں معاف کیا جائے گا. زنا کرنے والا 376 نہیں معاف کیا جائے گا. جادوگر نہیں معاف کیا جائے گا. رشتہ داروں میں بھوت ڈلوانے والا یعنی کہ قطع تعلق کرنے والا نہیں معاف کیا جائے گا. لہذا خدا کے واسطے قطع تعلق کرنا بند کرو، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کرنا بند کرو، بلکہ جن سے جھگڑا ہو گیا ہے ان سے پہلے جا کے سلام کرو. سبحان اللہ. جس رشتہ دار سے لڑائی ہو گئی ہے پہلے اس سے جا کر سلام کرو. یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ آقا فرماتے ہیں جب صلح کرنے کے لیے تو اپنے ناراض رشتہ دار کی طرف 1 قدم بڑھاتا ہے، میری رحمت آگے ہو کر 10 قدم تیری طرف بڑھتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور شب برات آ رہی ہے. بیری کے پتے ایک آدمی کے حساب سے بتا رہا ہوں، اگر گھر میں 10-20 ہو تو اس کے حساب سے حساب لگا لینا. چاہے 7 پتے، چاہے 9 پتے، چاہے 11 پتے، چاہے 21 پتے، چاہے 31 پتے، چاہے 25 پتے، کتنے بھی پتے، ٹھیک ہے. اس کو لا کے پیس لو دھو کے. کیا کرو؟ پیس لیں گے دھو کے. پیس لو سل میں، اچھے سے کوٹ لو، پیس لو، کچھ بھی کر لو، اور اس کو پانی میں ابال لیجئے. ابالنے کے بعد بالٹی بھرے پانی میں ملا لیجئے اور اس سے نہا لیا جائے. بھلے صابن لگائے نہ لگائے، شیمپو لگائے نہ لگائے، پورے بدن میں پانی پھیلا لیں، نہا لیں. انشاءاللہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ کہ بندہ سال بھر تک جو بیری کے پتوں کے پانی سے نہائے گا
जादू से बचा रहेगा, सुभान अल्लाह, से बचा रहेगा, भूत परेत से बचा रहेगा, टोना टोटके से बचा रहेगा, जिन्नातों से बचा रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी जी जी, ऐसा करो। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अर्ज़ कर रहा था, हम और आप शकील भाई के घर में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? शकील भाई के घर में, घर में बैठे हैं, मगर मुस्तफा के फरमान के मुताबिक शकील भाई के घर में नहीं बैठे। जब तक खुदा का जिक्र चल रहा है, जन्नत के बगीचे में बैठे, सुभान अल्लाह, जन्नत के बगीचे में बैठे। सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जिस जमीन के टुकड़े पर अल्लाह का जिक्र कर लिया जाता है, उतनी देर के लिए जमीन का वो टुकड़ा टुकड़ा नहीं रह जाता, जन्नत का बाग बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्तफा के दीवानों, हम और आप अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने के लिए बैठे हुए हैं। आइए एक हदीस पाक सुनाओ, जिक्र की क्या क्या बरकतें हैं, जिक्र की क्या क्या फजीलतें हैं, जिक्र के क्या क्या इनाम है। मुस्तफा के दीवानों, आका ये हदीस पाक शायद ही किसी ने सुनी हो, आपने सुनी हो, अगर है मौजूद। 28वीं जिल्द है, फतावा रसूलिया शरीफ है, आला हज़रत वसीमुल बरकत फौले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको रकम फरमाया है। कहते हैं जब मेरे मुस्तफा सिदरा से आगे बढ़े, जहां कोई जा न सका, फरिश्तों का सरदार भी साथ छोड़ गया, कोई नबी कोई किसी की रसाई नहीं, मैं क्या बोलूं। जब मेरे मुस्तफा अर्श पर पहुंचे तो नूर के पर्दे में एक शख्स को छुपा हुआ पाया। इतनी बुलंदी, इतना ऊंचा मुकाम, सुभान अल्लाह, इतना बड़ा मर्तबा कि नूर के पर्दे में अर्श में छुपा हुआ। सरकार ने पूछा, ऐ मेरे परवरदिगार, हाज़ा नबीयुन, ये क्या कोई नबी है? तो जवाब मिला, कीला ला, ऐ प्यारे मुस्तफा नबी नहीं है। तो सरकार ने अर्ज किया, मौला हाज़ा रसूलुन, रसूल, ये क्या कोई महबूब तरीन रसूल है, रसूलों में से है? तो जवाब मिला, कीला ला, ये रसूलों की जमात में से भी नहीं है। हाज़ा मलकुन, क्या कोई चहीता फरिश्ता है, कोई प्यारा मलक है? तो जवाब मिला, कीला ला। अर्ज करते हैं, मौला नबी ये नहीं है, रसूल ये नहीं है, फरिश्ता ये नहीं है कौन? जवाब मिलता है, हाज़ा रजुलुन काना फी दुनिया लिसानुहु रतबुन मिन ज़िक्रिल्लाहि तआला व क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद व लम यस्तसिब लिवालिदैहि। ऐ प्यारे मुस्तफा, ये वो मोमिन कामिल है जिसकी दुनिया में जुबान हमेशा जिक्र इलाही से तर रहा करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये वो मोमिन है जिसकी जुबान हमेशा जिक्र इलाही से तर रहती थी। दूसरी खूबी ये थी, वक़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, और इसका दिल हमेशा मस्जिद में लगा रहता था। फजर पढ़ ली है, अब ज़ोहर पढ़ने भी मस्जिद में जाऊंगा, अगर बाजार आ गया तो चलो गौसिया मस्जिद में चला जाऊंगा, अगर चलो गौसिया मस्जिद में नहीं तो गरीब नवाज मस्जिद में असर पढ़ लूंगा, अगर वहां नहीं मिली तो फिर कब्रिस्तान वाली मस्जिद में इशा पढ़ लूंगा। तो ये काम दुनिया के किया करता था, मगर दिल मस्जिदों में लगा रहा करता था। सुभान अल्लाह, पहली खूबी जिक्र इलाही में हमेशा जुबान तर रखता। दूसरी खूबी, इसका दिल मस्जिदों में लगा रहता। तीसरी खूबी क्या, जरा गौर से सुनना। अल्लाह ने फरमाया, हबीब वलम यस्तसिब लिवालिदैहि, इसने कभी अपने माँ बाप को गाली नहीं दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसने कभी जिंदगी में माँ बाप को गाली नहीं दी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब इसरा के दूल्हा सय्याह इला मक्का, मेरे आका हमारे और आपके पैगंबर बारगाहे इलाही में अर्ज करते हैं, मौला क्या कोई बंदा अपने माँ बाप को भी गाली देता है? क्या कोई बंदा अपने माँ बाप को गाली देते हैं? क्या अपने माँ बाप को भी कोई गाली दे सकता है? तो अल्लाह फरमाता है, हबीब जो दूसरे के माँ बाप को गाली देता है ना, वो अपने ही माँ बाप को गाली देता है। तो ये वो खुशनसीब है कि जिसने अपने माँ बाप को क्या, किसी गैर के भी माँ बाप को गाली नहीं दी। इन तीन खूबियों की वजह से ये जन्नती हो गया। क्या हो गया? बोलो, जन्नती हो गया। जन्नती हो गया। तो मुस्तफा के दीवानों, ये जिक्र की बेशुमार बरकतें हैं, जिक्र की बेशुमार फजीलतें हैं, जिक्र के बेशुमार इनाम हैं। रब इरशाद क्या फरमाता है, मेरे बंदो जमीन पर बैठकर तुम मेरा जिक्र करो,
میں عرش اعظم کی بلندیوں پر تمہارا ذکر کروں گا. سبحان اللہ. اے میرے بندو، تم میرے بندوں کے ساتھ مل کر مجھے یاد کرو، میں فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کروں گا. سبحان اللہ. اے میرے بندو، تم بھیک مانگتے ہوئے مجھے یاد کرو، میں بھیک دیتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا. تم دعا کرتے ہوئے مجھے یاد کرو، میں دعا دیتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا. تم جنت طلب کرتے ہوئے مجھے یاد کرو، میں جنت عطا کرتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا. سبحان اللہ. تم روزی مانگتے ہوئے مجھے یاد کرو، میں روزی دیتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا. تم تندرستی مانگتے ہوئے مجھے یاد کرو، میں تندرستی دیتا ہوا تمہیں یاد کروں گا. تم شفا مانگتے ہوئے مجھے یاد کرو، میں شفا دیتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا. تم اولاد طلب کرتے ہوئے مجھے یاد کرو، میں اولاد عطا کرتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا. تم معافی طلب کرتے ہوئے مجھے یاد کرو، میں معاف کرتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا. تم جہنم سے بچتے ہوئے مجھے یاد کرو، میں جہنم سے چھٹکارا دیتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا. تم مصطفیٰ کی شفاعت کے طلب کرتے ہوئے مجھے یاد کرو، میں مصطفیٰ کی شفاعت کا حقدار بناتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا. اے میرے غلاموں، تم جنت طلب کرتے ہوئے مجھے یاد کرو، میں جنت عطا کرتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا. تم میری معرفت، میرا قرب اور میری نزدیکی مانگتے ہوئے مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنے قریب کرتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ذکر الہی کی برکت ہے، یہ ذکر الہی کی لذتیں ہیں، یہ ذکر الہی کے انعامات ہیں. سن لیا کہ نہیں سن لیا؟ اب تقریر تو ہو سکتی 5 گھنٹے کی، مگر طوفان نوح لانے سے یہاں فائدہ. 2 اشکیب ہوتے اگر کچھ اثر کرے، رات بھر رونے اور ٹسوے بہانے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. اگر دل پہ اثر کرنا ہے تو 2 آنسو ہی بہت کافی ہے. مگر ہماری قوم کوئی 2 آنسو کیا 200 سال تک روئے تب بھی اس کا دل نہیں پسیجے گا، ہے نا بھائی؟ کیونکہ دل میں نرمان رہی نہیں ہے. دل میں نرماہٹ نہیں رہ گئی. بیل کا گوشت کھا کھا کے بیل ہو گئے. ٹھیک ہے، تو جو مسئلے باتوں سے حل ہونا چاہیے تھے وہ لاتوں سے حل ہو رہے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس لیے ہری سبزیاں کھائیے اور اپنے آپ کو فٹ فاٹ رکھیے. چلیے اب ذکر کرتے ہیں، درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں ذکر کر رہا ہوں، آپ لوگ ذکر کریے گا میرے ساتھ. آواز سے آواز کو ملائیں اور محبت سے سب لوگ ذکر کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. اب پورا کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑا آواز نکالیے نا، بلند آواز سے. جب بیگم پر غصہ آتا ہے تو کتنی زور سے ڈانٹتے ہیں، تو تھوڑا سا مہربانی کیجیے، یہاں بھی آواز نکالیے. اور بیگم کو تو کم سناتے ہیں، اس کے ماں باپ کو زیادہ سناتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے. ابھی کا کہا تھا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا فقیر محمد؟ بیوی کو غصہ آتا ہے تو بیوی کو گالیاں ملی 5 اور اس کے ماں باپ کو ملی 25. ہوتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ حرام ہے، نہ اس کو دینا چاہیے نہ اس کے ماں باپ کو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایک بار گالی دو گے اتنا بڑا بچھو قبر میں پیدا ہوگا، کاٹتا رہے گا، کہتا رہے گا تمہیں دنیا میں گالی دی تھی، لے مزہ چک. تو عرض کر رہا تھا تھوڑا سا آواز والیوم بڑھاؤ. والیوم کیا کرو؟ تھوڑا سا بڑھاؤ، ورنہ میں کیا بات ہے اپنے ہاتھ کو تکلیف دوں، ایسا کر کے مجھے بڑھانا پڑے تو مجھے تکلیف. والیوم بڑھائیں. عرض کر رہا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے پڑھیے، خلوص سے پڑھیے، وفاداری کے ساتھ پڑھیے، عشق الہی میں ڈوب کر پڑھیے. یا سلام یا اللہ 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 پورا لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا کریم یا اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم. اب دعا کر دیا جائے.